اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کی تاریک ہونے تک، نیز ادا کیجیے نماز صبح، بلا شبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور رات کے بعض حصہ میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو تلاوت قرآن کے ساتھ۔ یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے، یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔ اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، اور آپ اعلان فرما دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپا رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ کو۔ اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو بجائے شکر کے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج الکرم آن لائن اسٹڈی سرکل کے پلیٹ فارم پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی علمی تحریک سے علمی جواہر پارے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی کڑی آج تفسیر قرآن کے حوالے سے جو آیات بینات منتخب کی گئی ہیں
وہ سورہ فاتحہ کی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین اور دل آویز اور جلیل القدر صورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک صورت کی گوناگوں برکات کا تذکرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سورہ طیبہ کے متعدد اسماء گرامی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان میں سے چند بطور تبرک آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی چابی، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات طیبات، الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ کے متعلق قرآن مجید میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کریم کی پناہ حاصل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور چراغ کو بند کرو، اس کو بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور اپنے برتن کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھو، اور اپنی مشق کا منہ بند کرو تو تب بھی جائے وہ بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس کی برکات سے جو ہے وہ اطلاع دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، تم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ جب تمہیں ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اگر تم سے کوئی غلط کام سرزد ہونے لگے گا تو تمہارے عادت کے مطابق تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا، اور پھر اس اللہ کے نام کی برکت سے تم سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، تم اس سے رک جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ، یہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، ذات باری کے علاوہ یہ کسی ہستی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، ان کا ماخذ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق، یہ سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایاں رحمت ہی تو ہے کہ جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم کیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود
وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب و دبدبہ پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پنہاں توانائیاں آشکار۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں، وہ الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنی آغوش لطف و کرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں حمد سے مراد ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادے سے ہو اس کی ستائش و ثنا کو، اس کی تعریف کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے کہ جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ رب مصدر ہے اور اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعداد الازلی شیئا فشیئا، کہ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرمایا اور حامد کو یہ یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ عالمین، عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم بمعنی علامت و نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نقطہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سبب سب جو ہیں وہ مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ مالک یوم الدین، مالک کسے کہتے ہیں؟ المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء، کہ وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ مالک و مختار ہے، ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت میں ہے، جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا۔ یوم الدین، دین کا معنی حساب اور جزا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے،
میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیا ہے؟ آپ کو لغت و تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کا معنی ملے گا اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی حد درجہ کی عاجزی و انکساری۔ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التحیات، اس میں دونوں زانوں پر بیٹھنا، دو زانوں ہو کر بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جائے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہو تو عبادت بنا دیتی ہے، اور یوں کھڑے ہونے کو، ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے، اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایت خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا ممیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جس ذات کے سامنے اور جس ذات کے لیے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں، اور یہ سب غایت تذلل اور خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا اور نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ایاک نعبد، یہاں عابد واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ صمدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی حاصل ہو۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیرے ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار، اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ فرما دیا ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سے سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی
جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ لغت اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اب اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہے۔ کہتا ہے اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار کیوں کر ہوگا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے کیوں کر چھٹکارا پائے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انعمت علیہم، ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بالا بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہے وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ تم یہ جو دعا مانگ رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، تو یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ فرمایا جن پر میں نے انعام و اکرام بھی کیا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اور ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ کون ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جمہور علماء کے نزدیک یہاں مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد عیسائی، اور ارشاد نبی سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے پلیٹ فارم سے آج الکرم آن لائن اسٹڈی سرکل کے عنوان سے جو سلسلہ خیر شروع ہوا ہے،
اس میں درس حدیث پاک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ یومیہ بنیادوں پر ہر روز ایک حدیث پاک اور اس کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا رکھتا ہے اور بہار آفریں رکھتا ہے، میرا وہ غلام جو میری حدیث کو سنتا ہے اور سن کر اسے آگے پہنچانے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان تک میری حدیث پاک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو نئے معانی کا ادراک عطا فرماتا ہے اور اپنی جناب سے انہیں انوار و تجلیات نصیب کرتا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ حدیث پاک کے سلسلے کو خود بھی سنیں گے اور آگے پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے، تاکہ اللہ رب العزت اس سلسلہ خیر میں ہم سب کو حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حدیث پاک خصوصی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے اور جلیل القدر صحابی رسول مفسر قرآن، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کی دعا بھی عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں جلوہ گر ہوتے تو مجھے بھی اذن باریابی نصیب ہوتا اور اکثر میں حاضری دیا کرتا، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات دیکھنے کا شرف بھی مجھے نصیب ہوا، اور رات کو جب حضور تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو میں آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں وضو کروا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر شفقت فرمائی اور مجھے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات فاحفظها اللہ یحفظک فاحفظها اللہ تجدہ تجاہک۔ اے لڑکے، تو میری خدمت کرتا ہے، آج میں تجھے خاص طور پہ چند ایسے کلمات سکھلاتا ہوں کہ اگر تو نے ان کلمات کو یاد کر لیا تو ہر وقت اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہیں اللہ رب العزت کی خاص توجہات نصیب ہو جائیں گی۔ خاص کلمات سکھلانے کی بات کی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا، سراپا توجہ بن گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے قیامت تک آنے والی پوری امت کو سکھائے گئے ہیں۔ یہ کلمات ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کر تو تجھے چاہیے کہ صرف اپنے رب سے سوال کر، اپنا دامن طلب اپنے رب کے سامنے دراز کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اپنے رب سے مدد مانگو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خاص مدد اور نصرت نصیب فرمائے گا۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا ما كتب الله لك، اگر پوری قوم، قبیلے اور امت جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تمہارے لیے کوئی ویلفیئر یا چیریٹی کا کام کرنا چاہے، تمہاری کوئی سپورٹ کرنا چاہے، تو اپنا عقیدہ یہ رکھو کہ کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک میرے رب نے وہ فائدہ میرے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ اگر اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے تو پھر ضرور مجھے وہ فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر اللہ رب العزت نے نہیں لکھا تو کوئی اور مجھے اللہ کے اذن کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
اور دوسرا فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت اگر سارے لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تو جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تجھے کوئی نقصان، کوئی گزند، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ یہ بات لکھنے کے بعد لوح محفوظ سے قلم اٹھا لی گئی ہے اور صحیفہ خشک ہو چکا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور قیامت تک اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس خوبصورت حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ سب کو ایک خاص درس ارشاد فرمایا، اور وہ درس یہ ہے کہ ہم نفسیاتی اور قلبی طور پر اپنی اصلاح کریں اور اپنے دل میں ان معانی کو بٹھا لیں اور اس چیز کو مستحکم کر لیں کہ ہمیں جو خیر پہنچنی ہے وہ پاک اور کریم رب کی بارگاہ سے پہنچنی، اور ہمیں اگر کوئی نقصان یا کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے اذن اور اس کے حکم سے پہنچنی ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ معنی راسخ ہو جاتا ہے پھر وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی دنیا والے کے سامنے جھکتا ہے، نہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے رب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ رب العزت کا خصوصی نور اسے نصیب ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے لکھا ہے کہ یہاں پر نفسیاتی اور روحانی طور پہ ایک امیون سسٹم ہمیں دیا جا رہا ہے۔ آج جب کہ کرونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو آپ سن رہے ہوں گے کہ ہر چینل سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلاں غذا کھائیں، فلاں وٹامن سی اور وٹامن ای جو ہے وہ آپ لے لیں، دھوپ لگوائیں، وٹامن ڈی آپ کو ملے گا، اس سے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ یہ تو ایک جسمانی امیون سسٹم ہے، ایک روحانی امیون سسٹم اور دفاعی نظام بھی ہے، اور وہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پہ عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے دل میں یہ معنی راسخ کر لیتے ہیں کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہے اس وقت تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور جو فائدہ ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کے لیے ہمیں کسی کے سامنے سیس نوانے کی اور کسی کی چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ خیر ہمارے تک پہنچے گی۔ تو انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، وہ وباؤں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میرے رب کی طرف سے میرے لیے شفا لکھ دی گئی ہے تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ میں کسی وبا میں نہیں مبتلا ہوں گا۔ وہ احتیاط کرتا ہے، وہ ہر طرح کے جو احتیاط کے میئرز ہیں ان کو اپناتا ہے، لیکن وہ اپنے یقین کو کبھی بھی متزلزل نہیں ہونے دیتا۔ تو انسان کو جب اس بات پر غیر متزلزل یقین نصیب ہو جائے کہ میری ہر خیر، ہر خوبی، ہر نیکی، ہر فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کی نیت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ایک ایسا یقین نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی قوت اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی۔ میں یہاں پہ ایک کتاب کا حوالہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے علمی گھرانے کہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار گزشتہ صدی کے بہت بڑے محققین میں ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس والے تھے ان کے شاگردوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے اندر انہوں نے بہت عرصہ تک فلسفہ اور حدیث پاک پڑھائی ہے۔ آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان میں یہاں میں 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہوں گا جو اہل علم حضرات ہیں یا صاحب مطالعہ اور مطالعہ کا ذوق رکھنے والے وہ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ پہلی کتاب کا نام ہے مراقبات، اور یہ 73 پیجز پہ مشتمل ایک رسالہ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے بیماری اور اس کا روحانی علاج۔ ان دونوں کتابوں میں ڈاکٹر میر ولی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ معنی واضح کیا ہے کہ شفا در حقیقت انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، نور انسان کے دل سے پھوٹتا ہے، اور قوت اور طاقت انسان کو اپنی باطن سے نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ انسان جو دل میں ڈرا رہے کہ میں بیمار ہو گیا اور ہر وقت اپنے اوپر بیماری طاری کر لے اور یہ سمجھے کہ فلاں وبا نے مجھے دبوچ لیا، اب میں نہیں بچ سکتا، تو آہستہ آہستہ اس
اس کا روحانی امیون سسٹم اور دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں اسے دبوچ لیتی. لیکن وہ بندہ جو اللہ رب العزت کو حقیقی کارزار سمجھتے ہوئے اپنا سر اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ معنی پختہ کر لے کہ انشاءاللہ جو شے بھی میرے رب کی طرف سے آتی ہے وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ سراپا خیر ہے، اور جو سراپا خیر ذات ہے وہ خیر ہی بانٹتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی پہنچے گا وہ میرے لیے قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، یہ معنی وہ اپنے اندر پختہ کر لیتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے باطن سے ایک نور پھوٹتا ہے اور شفا اس کے پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، اور وہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور کوئی بیماری پھر اسے زیر نہیں کر سکتی. تو یہ بہت ضروری ہے آج جب کہ میڈیا 24 گھنٹے ہمیں ڈرا رہا ہے، اب اتنے مریض ہو گئے، اب اتنی لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، اب یہ وائرس جو ہے اس نے اتنے لوگوں کو دبوچ لیا ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے اور اس سے بہت سے صحت مند افراد بھی مریض بن رہے ہیں. تو ان حالات میں اس درس حدیث میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے ان اصولوں اور احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان سے جو دروس مستنبط کیے گئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے دل میں یہ معنی پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمانے والا ہے، اور اس نے مجھے ایک نور عطا فرمایا ہے، اور اس کے ذکر سے مجھے ایک قوت مل رہی ہے. تو آپ کو ایک ایسا دفاعی نظام میسر آئے گا کہ آپ دن بدن صحتیاب ہوتے چلے جائیں گے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا یہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ گر در دلے تو گل گزرد گل باشی، ور بلبلے بے قرار بلبل باشی، تو جزویو حق کل است گر روزے چند اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی. وہ فرماتے ہیں اے بندے، اگر تیرے دل میں گلوں کا اور پھولوں کا خیال گزرتا رہے اور تو پھولوں کا تصور کرتا رہے تو خود بھی پھول بن جائے گا، اور اگر بلبل بے قرار کی بے قراری تیرے دل پہ طاری رہے اور تو ہر وقت اپنے آپ کو بے قرار محسوس کرے تو واقعتاً تو بے قرار بلبل کی طرح ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ تخیلات اور تصورات کی ایک دنیا ہے، جیسا تصور کرو گے ویسی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی. حدیث پاک میں بھی آیا انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسے میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا معاملہ میں اس کے ساتھ فرماتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ تو جزوی و حق کل است، تو جز ہے، تو ذرہ بے مقدار ہے، تو بے حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے. پس اگر تو اس کل ذات کا تصور کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، اسی کی فکر کرے گا، اسی کے تصور میں اپنے آپ کو مستغرق رکھے گا تو تیرے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ جلوہ گر ہو جائیں گے اور تجھے ایک قوت نصیب ہو جائے گی. اس وجہ سے ان دنوں میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو برف اور پانی سے صاف فرما دے. وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا کما يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور یا اللہ میرے دل کو گناہوں سے اس طرح پاکیزہ فرما دے جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل کو دھو دیا جاتا ہے. اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ میرے دل کو تقوی نصیب فرما. وزکھا انت خیر من زکاہا، یا اللہ مجھے پاکیزہ کر دے، تو ہی پاکیزہ فرمانے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس نفس کا مددگار ہے، تو ہی اس نفس کا والی اور وارث ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یا اللہ مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کو آپس میں دور کر دیا ہے، اسی طرح مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے اور مجھے نیکی اور تقوی نصیب فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ابتلیت عبدی المؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو کسی مرض میں مبتلا کروں، فلم یشک الی عوادہ، تو وہ میری شکایت اپنے عیادت کرنے والوں سے نہ کرے، وویلا نہ کرے، شور نہ مچائے اور آہو فغاں نہ کرے، اطلقتہ من اثری، تو میں اس کو اس بیماری کی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ،
پھر میں اسے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت عطا فرماتا ہوں، اس کے جسم کے گوشت پوست اور ڈھانچے کو بہتر کر دیتا ہوں۔ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور پھر اس کے پہلے خون کی جگہ ایک تازہ خون اس کے وجود میں عطا فرماتا ہوں۔ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ، تو وہ مریض اپنے بستر سے اٹھ کے پھر سے نیک کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس درس حدیث میں یہ پیغام ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھی جائے، شفا اور خیر کی امید رکھی جائے، اور یہ یقین رکھ لیا جائے کہ مجھے جو بھی خیر پہنچنی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پہنچنی، اور جب بھی میں نے کسی برائی اور مصیبت سے بچنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ مستحکم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمت دین کے لیے جتنا کام کیا وہ سارے کا سارا قابل قدر ہے، اور آپ کے اسی عظیم کارناموں میں سے ایک کام تفسیر ضیاء القرآن ہے۔ یہ پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے جسے آپ نے تقریباً 19 سال کی محنت کے بعد مرتب کیا، اور اسے مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں اس کی کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کام کس طرح ہو گیا، اس کی صرف ایک توجیہ ہے کہ اللہ نے چاہا اور یہ کام ہو گیا۔ ضیاء القرآن وہ تفسیر ہے جس کا ہم کئی جہات سے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہمارے پیش نظر تفہیم عقائد ہے۔ عقائد اسلامیہ کو درست طور پر نہ سمجھنا یہ مختلف مسالک کے درمیان کشیدگی کا باعث بنتا ہے، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن میں مختلف مقامات پر عقائد کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ فوراً سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، اور قرآن کا مدعا اور اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عقیدہ توحید کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، لہذا اس عقیدے کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کا معنی و مفہوم بھی سمجھیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مفسرین اور ماہرین لغات نے عبادت کا یہ معنی لکھا ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی انتہا درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام اس کی مثال سجدے سے دیتے ہیں، لیکن صرف سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ نماز میں ساری کی ساری حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھ کر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا، سجدہ کرنا، اتحیات کی شکل میں دوزانو ہو کر بیٹھ جانا، اور سلام کے لیے دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا، یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر عبادت انتہا درجہ کی عاجزی اور انکساری کا نام ہے اور یہ درجہ صرف سجدے کا ہی درجہ ہے، تو پھر کیا یہ سارے کے سارے کام عبادت نہیں ہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
اور اگر یہ سارے کے سارے کام مطلقاً عبادت ہیں تو پھر کیا کوئی شاگرد اگر اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یا ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اس کے سامنے ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھ سکتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شاگرد نے اپنے استاد کی یا اس بیٹے نے اپنے باپ کی عبادت کی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر ان ساری کی ساری حرکات و سکنات کو عاجزی کے، انکساری کے انتہائی درجے پر پہنچا دیتی ہے، اور اس طرح ہاتھ باندھنے کو، دوزانو ہو کر بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو عبادت بنا دیتی ہے؟ اور یہی حرکات و سکنات اگر نماز کے باہر ہوں تو نہ اس طرح کھڑا ہونا اور نہ اس طرح بیٹھنا عاجزی کا انتہائی درجہ ہے اور نہ ہی اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو فرق کرنے والی چیز کون سی ہے کہ یہ حرکات و سکنات اگر نماز میں ہیں تو یہ عبادت بھی ہیں اور عاجزی کا انتہائی درجہ بھی ہیں، اور یہی حرکات و سکنات اگر نماز کے باہر ہیں تو یہ نہ عاجزی کا انتہائی درجہ ہیں اور نہ یہ عبادت ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فرق کرنے والی چیز انسان کا عقیدہ ہے، کہ جس ذات کے سامنے وہ یہ ساری حرکات و سکنات کر رہا ہے اس کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے۔ نماز میں چونکہ انسان اللہ کے سامنے یہ ساری کی ساری حرکات و سکنات کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس ذات کے سامنے میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں، کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کر، رکوع کر رہا ہوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوں، دوزانو ہو کر بیٹھا ہوں، وہ ذات معبود برحق ہے۔ تو انسان کا یہ عقیدہ کہ جس ذات کے سامنے وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہ معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ عقیدہ ان حرکات و سکنات کو نماز کے اندر عبادت بنا دیتا ہے اور عاجزی اور انکساری کے انتہائی درجہ تک لے جاتا ہے۔ لیکن نماز کے باہر چونکہ انسان استاذ کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جس کے سامنے میں بیٹھا ہوں یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں وہ معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، یہ چونکہ عقیدہ نہیں رکھتا تو یہ چیزیں عبادت نہیں کہلائیں گی، عاجزی کا انتہائی درجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہم انہیں تعظیم کہہ سکتے ہیں، اسے اجلال کہہ سکتے ہیں، احترام کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے عبادت کے درمیان اور تعظیم کے درمیان۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجدہ اگر کسی کو تعظیماً بھی کیا جائے تو وہ شریعت محمدی میں حرام ہے۔ یعنی ایک تو سجدہ وہ ہے کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ معبود سمجھ کر عبادت کے لیے سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اگر کسی اور کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن میں احترام میں آ کر، عقیدت اور محبت میں آ کر کسی کو سجدہ کرتا ہوں، اسے خدا نہیں مانتا، احترام کا سجدہ کرتا ہے، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، تو شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ لیکن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا یا ادب کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے بیٹھ جانا، یہ تعظیم ہے، یہ نہ تو عبادت ہے، نہ یہ عاجزی و انکساری کا انتہائی درجہ ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے ایسا کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ اب عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، کسی غیر کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر کسی غیر کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن تعظیم انسان بزرگوں کی بھی کرتا ہے، اپنے والدین کی بھی کرتا ہے، اپنے اساتذہ کی کرتا ہے، اور یہ تعظیم ممنوع نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی مثال یوں ہے جیسے وہ آسمان سے گر گیا اور اسے کسی پرندے نے اچک لیا یا ہوا نے اسے کسی دور کے مقام میں پھینک دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور قرآن پاک میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کو اور قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے اور ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب یہ پہاڑیاں اور یہ قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی تعظیم ہمارے لیے لازمی ہے، تو پھر مدینہ طیبہ کے گلی کوچے اور بزرگان دین کے آثار، ان کے پر نور مزارات، یہ کیوں شعائر اللہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک کی مذمت بیان کی ہے اور اس مذمت کے بیان کرنے کے بعد شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اسے دلوں کا تقویٰ قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ والوں کے آثار کی تعظیم کرتا ہے، ان کے مزارات کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے جو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، اور اس کو بھی عبادت سمجھ کر شرک کا فتویٰ لگا دینا یہ قرآن فہمی کی کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے۔ تو عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن تعظیم شعائر اللہ کی جائے گی، اور اس کا حکم قرآن پاک نے دیا، نہ صرف حکم دیا بلکہ اسے دلوں کا تقویٰ قرار دیا۔ تو گویا جو اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام کرتا ہے، قرآن پاک ضمانت دے رہا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ موجود ہے، اور یہ تعظیم نہ تو عبادت ہے اور نہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور عقائد اسلامیہ کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔